نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المكرمين المخلصين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، جملہ معتکفین و معتکفات، سامعین و سامعات اور ناظرین و ناظرات، الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہ کی توفیق سے آج جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ اس سال کے سالانہ مسنون اعتکاف کے سلسلہ خطابات کا ایک آخری میسج ہے، پیغام ہے، اور جس کا عنوان ہے روحانیات اور اخلاقیات۔ قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر اگر گہرائی کے ساتھ نظر ڈالی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا دیا ہوا تصور روحانیت وہ خلق حسن پر قائم ہے۔ یعنی جتنی روحانیات مذکور ہیں قرآن و سنت میں اور اسلامی تعلیمات میں، وہ ساری کی ساری ان کی اساس اور بنیاد اخلاقیات پر ہے۔ اسی طرح قرآن و حدیث میں جس مقام کا مطالعہ کریں جہاں اخلاقیات کا ذکر آیا ہے اور خلق حسن کے جس پہلو کو بھی بیان کیا ہے، اس کی روح اور مغز روحانیت ہے۔ روحانیت اخلاقیت سے جدا نہیں ہے اور اخلاقیت روحانیت سے جدا نہیں ہے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ دین میں عبادت کا کوئی پہلو بھی ایسا نہیں جس کے اندر اخلاقیات نہ ہو، اس عبادت کی، اس عمل کی، اور دین کے اندر کوئی ایک خلق ایسا نہیں جو روحانیت کے ساتھ معمور نہ ہو۔ مگر ہم ان چیزوں کو اس لیے سمجھ نہیں پاتے کیونکہ ہمارے تصورات درست نہیں ہیں، ان میں ابہامات ہیں، اشتباہ ہے، شکوک ہیں، شبہات ہیں، کنسیپٹس کی کلیئرٹی نہیں ہے، ان کی اساسیات ہمیں معلوم نہیں، ان تصورات کی درستگی کا راستہ معلوم نہیں، درست اور غلط کی حدود معلوم نہیں، کیا شرائط اور آداب ہیں اور کیا قواعد اور ضوابط ہیں جو اس عمل کو نیکی بناتے ہیں، عبادت بناتے ہیں، مقبول بناتے ہیں، ان شرائط و آداب کی خبر نہیں۔ کون سے اعمال اور افعال یا نیات ایسی ہیں کہ وہ داخل ہو جائیں تو وہ عمل عبادت کا اٹ سیلف عبادت نہیں رہتا، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بجائے عبادت کے وہ گناہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہمیں چونکہ یہ حدود و قیود معلوم نہیں، چونکہ ہمارے پاس تعلیم نہیں ہے، ہم اس تعلیم و تربیت کے لیے وقت صرف نہیں کرتے، اور جن کی ذمہ داری تھی اور ہے کہ وہ سمجھائیں، وہ بوجوہ وہ ذمہ داری نبھانے سے قاصر ہیں، نبھاتے نہیں یا نبھانا چاہتے نہیں یا نبھا سکتے نہیں، الگ الگ اسباب ہے جس کی وجہ سے ہم نے لوگوں کو، امت مسلمہ کو، اگلی نسلوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ تو میں بات کو یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ حقیقت میں ہم سوئے ہوئے ہیں، ہماری آنکھیں بیدار ہیں مگر دل کی غفلت میں۔ تو آج میں ابتدا یہاں سے کرنا چاہتا ہوں
کہ میرے ساتھیوں اور میرے بیٹوں اور بیٹیوں اور ہر اس شخص کو مخاطب ہوں جو آج سمعی اور بصری طریق سے بھی پوری دنیا کے اطراف و اکناف سے شریک ہے، شامل ہے ہمارے ساتھ، اور جو بعد میں بھی سنے گا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اے انسان، لازم ہے کہ تو بیدار ہو۔ اب میں اس انداز سے یہ کچھ حصہ گفتگو کا کروں گا جیسے آپ میں سے ہر ایک انڈیویجول سے خطاب کر رہا ہوں۔ میں صیغہ واحد میں بات کروں گا تاکہ آپ کو فیل ہو، ہر شخص فیل کرے کہ میں آپ سے ہی بات کر رہا ہوں۔ اے انسان، اے شخص، اے اللہ کے بندے، اے آقا علیہ السلام کی امتی ہونے کا دم بھرنے والے، اللہ کی توحید کا دعویٰ کرنے والے، عقیدہ توحید کا، آقا علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر اعتقاد رکھنے والے، تمہیں چاہیے کہ بیدار ہو جاؤ۔ آج بیدار ہونا آپ کے اختیار میں ہے۔ اگر آپ آج بیدار نہ ہوئے تو جلد ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب آپ کے اختیار اور خواہش کے بغیر آپ کو بیدار کر دیا جائے گا۔ اس وقت کی بیداری آپ کے کسی کام نہیں آئے گی۔ اس بیداری میں آپ بے بس ہوں گے۔ اب آپ سمجھ گئے میرا اشارہ موت کے بعد یوم حشر کی وہ بیداری ہے جب بعث ہوگا۔ پھر اس وقت بیدار ہو کر بھی آپ بیداری کا فائدہ نہیں حاصل کر سکیں گے، کیونکہ پھر پلٹ کے آنا نہیں ہوگا۔ ضروری ہے کہ بیدار ہو اور پھر عقل مند بن، دانش مند بن۔ ہم نے عقل مندی اور دانش مندی کے معیار غلط قائم کر لیے ہیں اپنی زندگی میں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں دانش مند اور عقل مند صرف وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمان کی اطاعت کرتا ہے، اور جو نافرمان ہیں وہ سب نادان ہیں۔ ہر نافرمان حقیقت میں نادان ہے۔ وہ اپنے تئیں جس قدر بھی سوچتا رہے دنیاوی معیارات کے حساب سے اپنی عقل مندی اور دانش مندی کے معیار کو، پیمانے کو، چونکہ اس نے نافرمانی کی راہ اختیار کر لی، سو وہ اپنا حقیقی نفع اور نقصان بھول گیا، سو وہ نادان ہے۔ جس کو اپنی حقیقی نفع نقصان میں تمیز نہ رہے وہ نادان ہوتا ہے، جسے خیر و شر کی تمیز نہ رہے وہ نادان ہوتا ہے، جس میں اچھائی اور بلائی کا امتیاز نہ رہے وہ نادان ہوتا ہے، جس میں اپنی زندگی کے اندر جو کچھ وہ کر رہا ہے حق اور باطل کی پہچان نہ رہے وہ نادان ہوتا ہے، جسے اس چیز کا شعور نہ رہے کہ میرے کیا کیا عمل میرے نفع میں ہیں اور کون کون سے عمل مجھے نقصان پہنچائیں گے، کون کون سے اعمال مجھے فلاح اور کامیابی کی منزل تک لے جائیں گے اور کون کون سے اعمال مجھے ہمیشہ کے لیے دائمی ہلاکت میں پھینک دیں گے، جسے یہ سمجھ نہ رہے اسی کو نادان کہتے ہیں، اور جسے یہ سمجھ آ جائے وہ دانش مند ہے۔ پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں علم ہے، ہم جانتے ہیں، یہ بھی ہمارا مغالطہ ہے۔ اب روحانیات اور اخلاقیات کے موضوع کے تحت میں اپنی گفتگو کے کچھ حصے میں مغالطے دور کرنا چاہتا ہوں، تصورات درست کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہمیں علم کا دعویٰ ہے تو یاد رکھ لیں، علم کسی ایسی چیز کا نام نہیں اللہ اور اس کے رسول کے ہاں جو صرف زبان سے ادا ہو یا قلم سے ادا ہو، اس کو علم نہیں کہتے۔ جو علم آپ کی زندگی میں عمل میں منتقل نہیں ہوتا وہ علم نہیں ہے، کیونکہ وہ علم نافع نہیں، اور جو علم نافع نہیں ہے اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں علم کا درجہ نہیں دیا جاتا، کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں تعریف ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ عالم کی تعریف حصر کے ساتھ یہ ہے کہ عالم صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت کی خشیت مل جاتی،
یا خشیت پا لینے والے ہی عالم ہوتے ہیں، یعنی صاحبان علم ہوتے ہیں۔ تو عمل کے بغیر آپ جتنا علم کا بوجھ اپنے کندھوں پر لاد دیں، آپ ایک قدم اللہ کی طرف راہ حق پر آگے نہیں چل سکتے۔ اے بندے، تیری رفتار قلب کے حال سے متعین ہوتی ہے، زبان اور کلام سے متعین نہیں ہوتی۔ اے بندے، تو اللہ کے کتنا قریب ہے یا کتنا دور ہے؟ اللہ تو ہر ایک کے قریب ہے، یہ سوال نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ تو کتنا قریب ہے اس مولا کے۔ تو تیرا قرب اور تیرا بعد وہ تیرے ظاہر سے متعین نہیں ہوتا۔ ظاہری زندگی، ظاہر کا حال، ظاہر کا لباس اور پوشاک، ظاہر کا سٹیٹس، ظاہری باتیں، ظاہر میں جو کچھ آ جاتا ہے، خواہ وہ مذہبی رنگ میں تو کچھ کرتا ہے یا دنیاوی رنگ میں کرتا ہے، تو اللہ کے ہاں تیرے قرب کا فیصلہ کبھی تیرے ظاہر سے نہیں ہوتا۔ خواہ تو ظاہری طور پہ کتنی نیکی کے عمل دکھا رہا ہو، کتنی عبادت گزاری دکھا رہا ہو، قرب کا فیصلہ باطن سے ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ باطن سے ہوتا ہے کہ تیرا دل اللہ کے کتنا قریب ہے، تیرا دل اللہ کی ذات کے لیے کتنا مراقب اور کتنا مشاہد ہے۔ تو کیسا محسوس کر رہا ہے؟ تو اللہ کی بارگاہ میں ہے، تو اللہ کو گویا دیکھ رہا ہے۔ یا اگر یہ کیفیت نہیں پا سکتا تو ہر لمحہ ہر قدم پہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جو تصور ہے حضوری کا، یہ کتنا قائم ہے اور تو اس پر کتنا نگہبان ہے، یہ کیفیت تیرے قرب اور بعد کا تعین کرتی ہے کہ تو کتنا قریب ہے اور کتنا دور ہے۔ اللہ کے ہاں قرب و بعد یہ مسافتوں کے نہیں ہوتے، دل کی حالتوں کے ہوتے ہیں۔ قرب تو دل متعین کرتا ہے، مگر اعضاء پابند ہیں کہ وہ شریعت کی حدود میں رہیں، تب وہ باہر آپ کا پورا جسم شریعت کی حدود کا پابند ہو، آپ کے اعمال حکام شریعت کے خلاف نہ ہوں۔ پھر وہ دل کو راہ دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی قرب کی راہ پر چلے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے جو اللہ کے قریب ہونا چاہے وہ اپنے نفس سے دور ہو جائے۔ اب اللہ کا قرب چاہتے ہیں تو خود کو اپنے نفس سے دور کر دیں۔ نفس کبھی بھی آپ کو اللہ کے قریب نہیں ہونے دے گا۔ نفس کبھی بھی آپ کے قلب و باطن میں اللہ کے قرب کا احساس اور شعور بیدار نہیں ہونے دے گا۔ نفس کا گٹھ جوڑ ہے شیطان کے ساتھ۔ شیطان نے اللہ کے حضور قسم کھائی ہوئی ہے آپ کو بہکانے کی، آپ کو ناشکر کرنے کی۔ یہ ذہن میں رکھ لیں یہ جملہ، اس نے جہاں قسم کھائی تھی کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا، راہ ہدایت سے ہٹاؤں گا، سوائے ان کے جو نفس کے چنگل سے اور نفس کی قید سے آزاد ہو گئے۔ اس کا ادراک شیطان کو بھی ہے کہ جو نفس سے دور ہو گئے ہیں ان پر میں حملہ آور نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے حملہ کرنا ہے ہم پر نفس کے ذریعے سے۔ اور دوسری قسم اس نے یہ کھائی تھی باری تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ میرا ہتھ کنڈا طریقہ یہ ہوگا کہ تو اپنے بندوں میں اکثریت کو شکر نہ کرنے والا پائے گا۔ اکثریت ایسے لوگوں کی بنا دوں گا کہ جو کسی نہ کسی طور پر شاکی ہوں گے، شاکر نہیں ہوں گے، ہر وقت شکوہ گناہ ہوں گے، ہر وقت ان کے اندر کوئی شکایت ہوگی، مال کی کمی ہے، بے روزگار ہو گیا ہوں، پیسے کم ہیں، خرچے زیادہ ہیں، رشتہ دار اچھے نہیں ہیں، دوست زیادتی کرتے ہیں، مجھ سے حسد کرتے ہیں، مجھے عزت نہیں دیتے، مجھے قدر و منزلت نہیں دیتے، میرے صحیح مقام پر نہیں بٹھاتے، میرے کام کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، میری اپ گریڈیشن درجہ اوپر نہیں کیا جاتا، تنظیم میں، جماعت میں، فیملی میں، رشتہ داروں میں، بیمار ہوں، خدا جانے میں ہی بیماری کے لیے کیوں، صحت نہیں ہے، توانا نہیں، اولاد خیال نہیں رکھتی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، آپ گنتے چلے جائیں، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ شیطان نے کہا تھا اے باری تعالیٰ اپنے اکثر بندوں کو ناشکر گزار پائے گا،
یہ جو ناشکر گزاری ہے بہت بڑا ہتھیار ہے شیطان کا، جس کے ذریعے وہ بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ جو ہی وہ ناشکر گزار ہوتا ہے اس کی دعا بھی بیکار ہو جاتی، اس کا ہر عمل بیکار ہو جاتا ہے، توحید کا نور بجھ جاتا ہے، نفس کے ذریعے حملہ کرتا ہے۔ الا عبادک منہم المخلصین، جو لوگ نفس سے دور ہو گئے اس کا شیطان کو بھی اقرار ہے کہ میں ان پر حملہ آور نہیں ہو سکوں گا۔ اس لیے بندے ضروری ہے کہ تو اپنے نفس کو قدر و منزلت دینے کا اہتمام نہ کر۔ نفس کی قدر و منزلت کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ ہماری ساری فکر اپنے وجود کو عزت دینے کی ہے، اپنی ذات کو عزت دینے کی ہے۔ یہ جو اپنا ظاہری طور پر ہونا ہے، ایگزسٹنس ہے، اسی کو عزت دینا، اسی کو شہرت دینا، اسی کو مقام و مرتبہ دینا، اسی کو پہچاننا، جہاں سے عجب اور خود پسندی جنم لیتی ہے۔ ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ شاید قدر و منزلت کی جگہ نفس ہے، نہیں، اللہ کے ہاں قدر و منزلت کی جگہ نفس نہیں، قلب ہے اور روح ہے۔ اس وجہ سے جس شخص نے کوئی عمل مخلوق کے لیے کیا کہ مخلوق کی نگاہ میں اس کو قدر و منزلت ملے گی یا کوئی منفعت ملے گی، اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوا، مردود ہو گیا عمل۔ اور عمل کرنے والوں، اعمال صالحہ کرنے والوں، دین کی دعوت دینے والوں، لوگوں کو دین کی طرف بلانے والوں اور دین پر عمل پیرا ہونے کی بات کرنے والوں، سوچو اعمال، بڑی بات کہہ رہا ہوں، خلوتوں میں ہوتے ہیں جن کی قدر اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے، اعمال جلوتوں میں نہیں ہوتے سوائے فرائض و واجبات کے۔ فرائض و واجبات جلوتوں میں ہوتے ہیں۔ یہ شریعت کے مقرر کردہ اعمال اور حدود وہ جلوتوں میں ہوتے ہیں۔ نماز با جماعت پڑھنی ہے تو جلوت میں ہوگی، حج کرنا ہے جلوت میں ہوگا، اعتکاف بیٹھنا ہے جلوت میں ہوگا۔ جو احکام فرائض واجبات ہیں وہ جلوت میں لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں، مگر اصل اعمال کی جو روح ہے وہ خلوت میں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ آپ سے خلوت میں ملتا ہے، اللہ آپ کی خلوتوں کو دیکھتا ہے، اور خلوت گاہ آپ کے وجود کی وہ آپ کا دل ہے۔ سلف صالحین میں سے کئیوں نے کہا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے دل کو ایک دن میں بسا اوقات 70 مرتبہ اپنے بندوں کے دل پہ نگاہ ڈالتا ہے، اسے اپنے بندے کی خلوت گاہ اتنی مقبول ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کی خلوت گاہ میں ہوں یا کوئی اور ہے، نگاہ ڈالتا ہے۔ اس لیے اعمال کی قدر منزلت دل کی خلوت گاہ میں بنتی ہے۔ جب آپ نے دل کا حال سنوارنے پر محنت نہ کی اور پوری کوشش ظاہر کو بنانے سنوارنے پر کی، تو اعمال صالحہ کی یا قرب الہی کی طرف آگے بڑھنے کی جتنی کاوش تھی اس کی پہلی بنیاد خراب ہو گئی۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت کوئی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے۔ نیت کا تعلق آپ کے ظاہری اعضاء کے ساتھ نہیں، نیت کا تعلق آپ کے دل سے ہے، نیت کا محل قلب ہے۔ آپ دل و دماغ میں کیا سوچتے ہیں وہ سوچ کسی کو نظر نہیں آتی، آپ ہاتھ سے چھو نہیں سکتے، کوئی دیکھ کے نہیں کہہ سکتا کہ بری نیت ہے یا اچھی نیت ہے، نہ فیل ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی تپش ہے، نہ ٹھنڈک ہے، نہ کان سے سنائی دیتی ہے، نہ ہاتھ سے چھوئی جا سکتی ہے۔ نیت آپ کے قلب اور دماغ کے اندر ایک کیفیت ہے، ایک انٹینشن ہے، ایک ارادہ ہے، ایک خیال ہے، ایک خواہش ہے، وہ چھپی ہوئی ہے، وہ خود خلوت ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ سارے اعمال جو دکھائی دیتے ہیں جن کا آپ ارتکاب کرتے ہیں ان کی قبولیت کا مدار اس نیت پر ہے۔ سو جو دکھائی دیتا ہے یعنی عمل، اس کی قبولیت کا مدار اس شے پر ہے جو دکھائی نہیں دیتی، جو باطن میں ہے۔ تو خشت اول اس کی اصلاح ہے، اپنی نیتوں کی اصلاح کریں،
اپنے قلبی تصورات کی اصلاح کریں، اپنے اندر کے خیالات کی اصلاح کریں. سارے باہر کے اعمال اڑا دیے جائیں گے، بے وجود ہو جائیں گے اگر ان کے پیچھے نیتیں نور کے ساتھ مضبوط نہیں ہیں. اگر بنیاد خراب ہو جائے تو اوپر جتنی تعمیر کر لیں، آپ اپنے گھر کی بھی کریں تو مضبوط نہیں ہوتی، قابل اعتماد نہیں ہوتی، کسی وقت بھی وہ چھت گر جاتی ہے، آپ اس گھر میں نہیں رہتے. آپ ہمیشہ ہر عمارت کی بنیاد کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اس لیے اعمال، سیرت اور کردار، نیکیاں، طاعتیں، ان سب کی بنیاد خشت اول نیت، قلب کی کیفیت اور دل و باطن کا حال ہے. اور اگر بنیاد مضبوط ہو، یہ اور بات کہنا چاہ رہا ہوں، اگر بنیاد مضبوط ہو اور تعمیر میں بعد میں کوئی نقص بھی آ جائے تو اس کی تلافی ہو سکتی ہے. ونڈو میں نقص آ جائے گا، دیوار میں نقص آ جائے گا، اوپر چھت کے کناروں میں کوئی نقص آ جائے گا، چنائی میں، تعمیر میں جہاں بھی نقص آ جائے اس کا ازالہ ہو سکتا ہے، تلافی ہو سکتی ہے. چند اینٹیں ہٹائیں، پتھر ہٹائے، دوبارہ تعمیر کر لیے. مگر بنیاد غلط ہو جائے اور اس پر تعمیر کھڑی کر دیں تو اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا، اس کی تلافی نہیں ہوتی. اس لیے اپنے تمام تر اعمال کی بنیاد خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کے اخلاص پر رکھو. اور اللہ کے اخلاص کے بغیر جو عمل بھی کریں گے اور عمل کی جتنی بڑی عمارت بھی تعمیر کریں گے وہ آپ کے کام نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟ کہ چونکہ اخلاص نہیں ہے تو پھر عمل کی عمارت کا دوسرا نام بدل جاتا ہے، اس کو پھر ریا کہتے ہیں. جس عمل میں نیت کے اندر اخلاص نہ رہا، نیت کے اندر للہیت نہ رہی، خواہ آپ عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ لیں، سب سے بڑی عبادت ہے، اس سے بڑی تو کوئی شے نہیں، تو اس میں نیت خالصتاً اللہ کے لیے نہیں ہے، اور اگر دکھلاوا مخلوق کا خیال آ گیا تو اس کا نام ریا رکھ دیا جاتا ہے، اس کا نام اللہ پاک تبدیل کر دیتے ہیں. قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک عالم کو کھڑا کریں گے، ایک امیر تاجر کو کھڑا کریں گے، ایک شہید کو پوچھیں گے عالم سے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے تیری خاطر علم حاصل کیا، میں عالم دین بنا، میں نے تیرے دین کے علم کو پھیلایا، پہنچایا، لوگوں تک خدمت کی، پوری عمر دین کے علم کی خدمت کی میں نے. اللہ پاک فرمائیں گے کذبت، تو نے جھوٹ بولا، تو نے میرے دین کا علم اس لیے پھیلایا، لوگوں تک پہنچایا، پوری محنت اور ایفرٹ اس لیے کی کہ لوگ تجھے عالم جانیں اور لوگ تیری عزت کریں، تیری تکریم کریں، اپنے نفس کے لیے کیا. وہ جو تم چاہتا تھا تجھے مل گیا. فرشتوں کو حکم ہوگا لے جاؤ اٹھا کر اس ریاکار کو جہنم میں ڈال دو. جس کام کے لیے تو نے یہ کیا تھا، دین کے علم کو پہنچانا، پھیلانا، وہ تو نے لے لیا، آخرت کے لیے کچھ نہیں بچا تیرے اکاؤنٹ میں. پھر تاجر کھڑا ہوگا، امیر، سخی، تو نے کیا کیا؟ میرے لیے. اللہ پاک پوچھیں گے میرے لیے کیا کیا؟ انما الاعمال بالنیات. وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے کما کے اتنا غریبوں پر مال خرچ کیا، اتنا یتیموں پر، اتنا عیزہ اقارب پر، اتنا سوسائٹی پر، یہ پروجیکٹ کیے، یہ کیے، مدرسے بنائے، مسجدیں بنائیں. تو ان کے اللہ پاک فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے سارا کچھ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی جانیں اور پورے معاشرے میں تیری عزت و تکریم ہو. مطلب ہے تو نے ان مفادات کے لیے کیا، سو جو تو چاہتا تھا تجھے مل گیا، آج کے لیے تیرا کچھ نہیں بچا. حکم ہوگا اس ریاکار کو اٹھاؤ جہنم میں پھینک دو. پھر جان دینے والا جس کو دنیا شہید کہتی ہے اس کو اٹھایا جائے گا. تو نے میرے لیے کیا کیا؟ اس نے کہا باری تعالیٰ میں نے تیرے دین کا نام بلند کرنے کے لیے، وطن کی حفاظت کے لیے میں نے جنگ لڑی، حتیٰ کہ میں نے جان دے دی. اللہ پاک فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے کہ شاید بچ کے آ گیا تو غازی بنوں گا، میڈل ملیں گے، تمغے ملیں گے، زمینیں ملیں گی، مفادات ہوں گے اور بڑی شہرت ہوگی، ترقی ہوگی. تیری موت واقع ہوگی. فرمایا جائے گا اس ریاکار کو جہنم میں پھینک دو. تو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہی عمل جو دیکھنے میں نیک عمل دکھائی دیتا ہے اور اندر جو چیز اس عمل کی ماہیت کو تبدیل کر رہی ہے وہ نظر نہیں آتی. آپ پوچھیں گے کیسے پتہ چلے؟ بھائی آپ کو خود پتہ ہے.
بس دوسرا بندہ نہیں جان سکتا. آپ کو پتا ہے، جو صاحب نیت ہے، جو صاحب عمل ہے، اس کو تو پتا ہے نا کہ میرے اس عمل کے اندر اور کیا کیا پوشیدہ ہے. ہماری مکسڈ کیفیت ہوتی ہے. عبادت اور نیکی اللہ کے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ کچھ اور چیزیں ہوتی. ہم نے خالق و مخلوق کو ہر نیت میں ملا رکھا ہوتا ہے. اور اگر اس کا اپنا ٹیسٹ کرنا ہو تو آسان ٹیسٹ ہے کہ اس عمل کے نتیجے میں اب جائیں، آپ کی کوئی تکریم نہ کرے تو فیل کریں آپ کو دکھ ہوا ہے یا نہیں. اگر دکھ ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ میں نے خالق کے ساتھ مخلوق کو بٹھایا ہوا تھا اپنی نیت کے تخت پر، 2 کرسیاں رکھی تھی. اور اگر کوئی آپ کی تکریم نہ کرے، اپریسیشن نہ کرے، ریکگنیشن نہ کرے، اور آپ کو محسوس ہی کچھ نہ ہو، اس لیے کہ آپ نے تو کیا ہی نہیں کسی خلق کے لیے، مخلوق کے لیے، آپ نے تو مولا کے لیے کیا، اس کو راضی کرنے کے لیے کیا بس، تو پھر آپ کے نفس کو کچھ فیل نہیں ہوگا. آپ کا نفس آپ کو بتاتا ہے کہ یہ عمل تو کس کے لیے کر رہا ہے. 3 چیزیں خالص مخلوق کے لیے کرتے ہیں کچھ لوگ، کچھ خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں، کچھ اللہ اور مخلوق کے دونوں کو ملا کے کرتے ہیں. پرسنٹیج ہے، ہماری اکثریت پرسنٹیج والی ہے کہ نیت اللہ کے لیے بھی ہے، ساتھ مخلوق کا میٹر بھی ہے، اپنی ریکگنیشن بھی ہے. اسی پر آپ کو ریکگنائز نہ کریں، پروموٹ نہ کریں تو آپ کو شکوہ ہو جاتا ہے. وہ شکوہ بتا رہا ہے کہ عمل خالصتاً لوجہ اللہ نہیں تھا. اس کیفیت سے نکلیں. بہت سو کو اللہ پاک نے نکال لیا ہوگا کہ وہ خالص صرف اور صرف دنیا کے لیے، مفاد کے لیے، غرض اور لالچ کے لیے کریں. کئی لوگ اس سے نکل گئے، ایک قدم اٹھ گیا، اگر اگلا قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. وہاں سے تو نکلے مگر خالق و مخلوق دونوں یکجا ہیں، نیت کے تخت پر بیٹھے. مخلوق کو یہاں سے نکال دو، اور مخلوق کو نکالنے کا آسان طریقہ نفس کے خلاف جنگ لڑو، اس کو نکال دو. اس لیے کہ عبادت اگر اخلاص سے خالی ہو جائے تو سن لے اس کا نام ریا ہے. اور ریاکار کہ صرف کپڑے صاف ہوتے ہیں، اس کا قلب، دل نجس ہوتا ہے. پہلے ریا کا معنی سمجھ گئے نا، جس کی نیت خالص اللہ کے لیے نہ رہی. اب کسی سے پوچھیں تو ہمیں شعور نہیں ہے. کوئی شخص ماننے کو تیار ہے کہ میں ریاکاری کر رہا ہوں، میں دکھلاوے کے لیے کر رہا ہوں؟ نہیں مانتا، کوئی نہیں مانتا. اس کا شعور اتنی ڈیپتھ تک گیا ہی نہیں ہے، اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہے سب کچھ، اس کے من میں ہے. نیت اس کی اپنی ہے، کسی اور کے پاس تو نہیں ہے نا، مگر اس کا شعور اتنی گہرائی میں نہیں گیا. شیطان اور نفس نے اتنے پردے ڈال لیے، اتنے پردے کہ اس کو اپنی نیت کی حقیقت بھی سمجھ میں نہیں آتی، یا سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا. تو جب وہ ریاکار ہوتا ہے تو یاد رکھ لیں، ریاکار کے کپڑے صاف ہوتے ہیں، دل نجس ہوتا ہے. کیونکہ اس کا سارا زہد، ورع، پرہیزگاری، دینداری وہ ظاہر کی اطاعت ہوتی ہے. ریاکار اپنے ظاہر کو آباد کرتا ہے مگر اسے نہیں معلوم کہ اس کا باطن ویران ہو چکا ہے. میرے ساتھیوں اور اعتکاف میں بیٹھنے والے میرے بیٹوں، میری بیٹیوں اور کارکنوں اور مسلمانوں، دنیا میں جہاں جہاں کوئی سن رہا ہے، میرا بھائی ہے یا میرا بیٹا ہے، بہن ہے یا بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ لباس جو ہم نے حاصل کر رکھا ہے، ریا کا لباس، ظاہر پرستی کا لباس، آئیں تہیا کریں، اس لباس کو اتار دیں. میں آپ کو ایک اور ایسے لباس کی خبر دیتا ہوں جو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا. اس دنیا کی ریاکاری کا لباس اتاریں. یہ پرانا لباس جس نے ہمیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے اتر جائے گا تو اللہ رب العزت اپنی قدرت اور نعمت اور رحمت کے ہاتھ سے آپ کو اخلاص اور رضا کا نیا لباس پہنائے گا. نئے لباس پہنے، پرانے ریاکاری کے، نفس پرستی کے، دنیا طلبی، ہوا و حرص کے، ہوس کے، دکھلاوے کے لباس اتار دو تاکہ اللہ آپ کو نیا لباس پہنائے. اور وہ لباس حقیقی زہد و ورع کا ہو، اخلاص کا ہو، اللہ کی رضا کا ہو، حقیقی طاعت کا ہو. یہ ریا کا لباس اتاریں گے تو سمجھے دنیا پرستی کے لباس اتر گیا اور آخرت کا لباس پہن لیا. اور آخرت کا لباس پہنیں گے تو اللہ کے حضور جانے کے قابل ہوں گے.
ہوس پرستی کا لباس پہن کر سوچئے اللہ کے حضور کس حال میں جائیں گے، کیا کیفیت ہوگی، کس طرح کھڑے کیے جائیں گے۔ جب آپ اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونے کی تیاری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی خود آپ کو لباس بھی دے گا، آپ کو حسن و خوبصورتی بھی دے گا، آپ کو طاقت بھی دے گا، قدرت بھی دے گا، نعمت بھی دے گا، تجھ پہ احسان کرے گا، آپ کی ساری ہمتیں یکجا کر کے آپ کو مضبوط و مستحکم کر دے گا۔ پھر سارا جہان آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی آپ کا نقصان نہیں کر سکتا۔ نقصان اسی کا ہوتا ہے جو لوگوں سے فائدے کی امید رکھتا ہے، اسی کا نقصان ہوتا ہے۔ جب آپ کی امید ہی لوگوں سے فائدے کی ختم ہو گئی تو نقصان کسی نے کیا پہنچانا ہے؟ آپ اللہ کے ہاتھوں میں چلے گئے، اللہ کی حفاظت میں چلے گئے۔ تو ہوس دنیا سے جب آپ فنا ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنے تعلق میں آپ کو بقا عطا کرتا ہے۔ یہ ہو تو اسی دنیا میں رہتے ہوئے آخرت میں گئے بغیر آپ کو حسن آخرت مل جاتا ہے۔ سلف صالحین کیا تھے، اولیاء کیا تھے، وہ رہتے اسی دنیا میں تھے مگر دنیاوی زندگی کے اندر اللہ پاک ان کو حسن آخرت کی شان عطا کر دیتا تھا۔ یہ حسن آخرت کی شانوں میں سے ہے کہ وہاں وہ شفاعت کریں گے تو ان کی شفاعت مانی جائے گی، ان کی شفاعت سے بخشش ہوگی، ان کی تکریم ہوگی، ملائکہ گروہ در گروہ ان کو لے کے آئیں گے، تختوں پر بٹھائیں گے۔ یہ عزت، یہ شان و شوکت حسن آخرت ہے، آخرت کے دن کی اور جنت کی ہے۔ اور اللہ جب اپنے محبوب و مقرب بندوں کو یہ نوازتا ہے، جو لوگ دنیا کے حرص و ہوس کا لباس، نفس کا لباس اتار پھینکتے ہیں اور آخرت کا لباس پہن لیتے ہیں، تو اللہ پاک حسن آخرت کا معاملہ اسی دنیا میں ان کے ساتھ کر دیتا ہے۔ آخرت کے جو اچھے اعمال ہیں ان کی برکات اسی دنیا میں ان کی زندگی میں شروع ہو جاتی۔ اگر آپ علماء ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، فضلاء ہیں، اسکالرز ہیں، اس مشن کے منہاج القرآن کی دعوت لے کے آگے پہنچانے والے ہیں، اللہ کے دین کی دعوت کسی بھی جماعت، کسی بھی تنظیم، کسی بھی مدرسہ، کسی بھی مسجد میں کہیں کوئی مسلمان شرق سے غرب تک اللہ کے دین کی دعوت لوگوں کو دے رہا ہے، وہ عالم ہے، اللہ رب العزت اس کو کھڑا کرے گا قیامت کے دن اور فرمائے گا عالم کو کہ میں نے تمہیں اپنی مخلوق کے دین کا محافظ بنایا تھا، اور دین کے اعتبار سے اپنی مخلوق کو تمہاری رعایا بنایا تھا، بتاؤ تم نے اپنی رعایا کا کس طرح خیال کیا، ان کے دین کی کس طرح حفاظت کی، دین کو اپنی ذات یا اپنی سیرت کی شکل میں کس طرح کا نمونہ ان کے سامنے دین میں رکھا کہ وہ انسپائر ہوں، وہ موٹیویٹ ہوں، ان کے اندر دین کی رغبت پیدا ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کیا کہ زبان سے دین کی دعوت دیتا تھا اور عمل سے انہیں دین سے متنفر کرتا تھا۔ جب وہ تمہاری زبان کو سنتے تھے تو لپکتے تھے، آتے تھے دین کی چاشنی حلاوت لینے کے لیے، لیکن قریب آ کر جب وہ تیرا عمل اور حال دیکھتے تھے تو دین سے متنفر ہو کے بھاگ جاتے تھے۔ اللہ رب العزت کھڑا کر کے پوچھیں گے کیا کیا؟ پھر اللہ پاک امراء کو، تاجروں کو، مالدار لوگوں کو کھڑا کریں گے اور فرمائیں گے دولت مندو، میں نے اپنے خزانوں کی چابیاں تمہارے ہاتھ میں دی تھیں، یہ جو دولت مال اثاثے اموال دنیا میں ہیں ہم ان کے مالک نہیں ہیں، اللہ رب العزت کی ہاں سے ہمیں امین بنایا گیا، مستخلفین فی فرمایا یہ مال و دولت جس میں تمہیں اللہ رب العزت نے صرف نیابت دی ہے، مستخلفین مال کی ملکیت کا سٹیٹس بیان کیا ہے، نمائندہ بنایا ہے، اللہ نے اپنے خزانوں کی چابیاں تمہیں دی ہیں کہ خرچ کرو اور خرچ کراؤ۔ فرمائیں گے میں نے اپنے خزانوں کی چابیاں تمہیں دی تھی۔ وہ لوگ جو معاشرے میں بھوکے تھے، جن کے پاس کھانے کا نہیں تھا، ذاتی ضروریات کی کفالت کے پیسے نہیں تھے، اور پھر ایک ایسا وقت آیا تمہارے ملک میں، تمہارے معاشرے میں جو آج ہے کہ لوگوں کے خرچے پورے نہیں ہوتے تھے، کساد بازاری تھی، مہنگائی تھی، بے روزگاری تھی، غربت تھی، پریشان حالی تھی، اور بڑے لوگ ان کی غربت اور ان کے حال کی چھوڑ گئے تھے پرواہ کرنا، ان کی اپنی جنگیں، اپنے مفاد، اپنے دھندے شروع ہو گئے تھے۔
ایسے ماحول میں غربت میں جلنے والے لوگ، اے عمرا، اے تجار جن کو اللہ پاک نے دولت مند بنایا، تمہیں میں نے اپنے خزانوں کی چابیاں دی، تم نے ان غریبوں کی غربت کا حل اپنی بساط کی حد تک کتنا کیا، کتنے گھروں تک کھانا پہنچایا، کتنے خاندانوں کے گھروں سے غربت کی جلتی ہوئی آگ بجھائی، کتنے لوگوں کو ضرورت مہیا کر دی تاکہ وہ بدبخت روٹی کے لیے اپنے گھر کی بیٹیوں کی عزتیں نہ بیچیں، کتنے لوگوں کو عزت بیچنے سے بچا لیا، دین اور ایمان بیچنے سے بچا لیا، حرام کھانے سے بچا لیا، حرام کرنے سے بچا لیا۔ یہ پوچھا جائے گا کہ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے خزانوں کی کنجیاں دی ہیں، کتنے یتیموں کی پرورش کی، کتنی بے سہارا لوگوں کا خیال کیا، یہ تم پر فرض کیا تھا۔ الغرض طاقتور کو کھڑا کیا جائے گا، تمہیں طاقت دی تھی، تمہیں حکومت دی تھی، سلطنت دی تھی، تمہاری ذمہ داری تھی کہ تمہاری رعایا میں کوئی پریشان حال نہ ہو، کوئی ناانصافی نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو، قتل ہو گئے، خون بہہ گئے، ظلم ہو گئے، چھینا جھپٹی ہوتی رہی، طاقتور کمزور کو کھاتا رہا۔ تم نے کتنی حفاظت کی، ایک ایک شخص جس کو جو منصب اللہ نے دیا ہے، جو ذمہ داری دی ہے، جو پوزیشن دی ہے، ایک ایک کو کھڑا کر کے پوچھا جائے گا، یہ یوم الحساب ہے۔ آپ میں سے ہر آدمی کسی نہ کسی اعتبار سے مسئول ہے، ذمہ دار ہے، نمائندہ ہے، اپنے گھرانے کا، اپنی فیملی کا، اعزا اقارب کا، اپنے خاندان کا، پڑوسیوں کا، بچوں کا، سوسائٹی کا۔ اللہ رب العزت نے جس کو جتنی حیثیت دی ہے اسی حساب سے اس سے پوچھا جائے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، پوری زندگی صرف اللہ کی اطاعت کرو، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، معصیت نہ کرو، گناہ نہ کرو، اللہ کی موافقت کی راہ اختیار کرو، موافقت کی، اللہ کی مخالفت کی راہ اختیار نہ کرو۔ قرآن مجید کو پڑھو، قرآن مجید کو سمجھو، تلاوت کرو، تدبر کے ساتھ کرو، اور پھر قرآن مجید کے مؤدب بن جاؤ، یعنی قرآن مجید سے ادب زندگی سیکھو، قرآن مجید سے طور طریقے سیکھو، قرآن مجید سے اخلاق سیکھو۔ یہ مراکز علم 25,000 جو قائم کرنے کا کہا ہے، 25,000 گھروں میں قرآن مجید کے ادب کو پھیلائیں ہمارے کارکن جو کھولیں، قرآن مجید سے سیرت سیکھیں۔ جو قرآن مجید سے ادب سیکھتا ہے اور قرآنی ادب کو اپنا لیتا ہے اپنے ظاہر و باطن میں، اللہ پاک اس کی حفاظت فرما لیتے۔ پھر سنت نبوی سیکھو، آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ سیکھو، تو جو قرآنی آیات ہیں اس کے اندر جو بیان کردہ کیفیات ہیں وہ آپ کے قلب کی حالت بن جائیں گی۔ سنت نبوی اور سیرت نبوی سیکھیں، اس میں تدبر کریں، اسے اپنائیں، اس سے ادب سیکھیں، تو سنت نبوی کے اندر جو برکات ہیں وہ آپ کے اندر کی کیفیات بن جائیں گی۔ اپنے معاملات آقا علیہ السلام کی مطابعت میں رکھیں، آقا علیہ السلام کے ماتحت رہیں، اللہ کے ماتحت رہیں، حضور علیہ السلام کے ماتحت رہیں۔ آپ نے اولیاء کرام میں ایک طبقہ سنا ہوگا، ابدال کہتے ہیں، ابدال انہیں ابدال کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ اولیاء نے، صوفیاء نے مختلف وجوہ بیان کی ہیں، مختلف وجوہ۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ابدال کو اس لیے ابدال کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے سے بدل دیتا ہے۔ بدل سے بدیل ہے اور اس کی جمع ابدال ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے سے بدل دیتے ہیں، اپنے ارادے کا اختیار ختم کر دیتے ہیں اپنی زندگی میں، اور اللہ کے ارادے کا اختیار نافذ کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اگر اس طرح اپنے ارادے کا اختیار یعنی نفس کا کنٹرول اور نفس کا اقتدار ختم کر دیں، اپنے اندر نفس کا اقتدار، اللہ کا اقتدار قائم کر دیں، اس طرح کی زندگی کا عزم کریں گے تو اللہ رب العزت کی ذات اقدس کے لیے آپ کی طلب صحیح ہو جائے گی، آپ سچے طالبان حق ہو جائیں گے، طالب صادق ہو جائیں گے اللہ کے۔ ہماری تو اللہ کے لیے ابھی طلب اور ارادت ہی صحیح نہیں ہوئی۔ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سچے طالب ہیں اور اللہ ہمارا مطلوب ہے اور محبوب ہے، تو جس کو مطلوب و محبوب بنا لیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طلب اور محبت کی گنجائش نہیں رہتی، باقی طلبات بھی رہیں تو دعویٰ باطل ہوتا ہے۔
ہم دنیا کی کثرت کی طلب بھی رکھتے ہیں، عزت و ناموری کی طلب بھی رکھتے ہیں، شہرت کی طلب بھی رکھتے ہیں، ہر حرص و ہوا ہمارا مطلوب ہے، اور جب زبان سے بات کرتے ہیں تو صرف طالب صادق اللہ کی طلب کی کرتے ہیں۔ دیکھیے طالبان دنیا ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں اور طالبان آخرت کم ہوتے ہیں، قلیل ہوتے ہیں، اور پھر طالبان آخرت میں سے طالبان مولا اللہ کے طالب ان سے بھی قلیل تر ہوتے ہیں، مگر ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا پہلوں میں بھی ہوئے اور آخری زمانے کے لوگوں میں بھی ہوں گے۔ یہ قرآن مجید نے 2-3 مرتبہ یہ بات فرمائی۔ دروازہ اللہ نے اپنے لطف و کرم کا بند نہیں فرما دیا، اس کا لطف و کرم کا دروازہ بہت کھلا ہے۔ آپ یوں سوچیں، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف، فرعون کیا تھا؟ وہ دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں اور سب سے بڑا رب ہوں، انا ربکم الاعلی۔ اس شخص کی طرف بھیجا جو ربکم الاعلی کہتا تھا خود کو، تو اس کے لیے بھی بھیجتے ہوئے اللہ رب العزت کا لطف اور کرم اور رحمت اور شفقت دیکھیں، فرمایا قولا لہ قولا لینا، اس سے نرم بات کرنا، نرم بات کرنا، شاید نصیحت پالے یا کم سے کم میرا خوف اس کو مل جائے۔ تو انا ربکم الاعلی کو خیر کی طرف لانے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے قولا لینا کی تلقین کر کے بھیجی۔ تو جو انا ربکم الاعلی کہتے ہیں، اللہ رب العزت اسے خیر کی طرف لانے کا اتنا خیال فرماتے ہیں، تو جو لوگ ہر نماز میں ہر سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہیں، مولا کو اعلیٰ کہیں، ان پر اللہ کے لطف و کرم کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ انہیں خیر کی طرف لانے کے لیے کتنا مستعد ہوگا، اپنے قریب بلانے کے لیے اللہ پاک کتنا خیال رکھتا ہوگا۔ صرف ہمیں اس راستے کا انتخاب کرنا ہے، یہ سوچنا ہے، اور راستے کا انتخاب کرنے کے لیے کبھی ہم اپنے اعمال کا، اپنی سیرت و کردار کا، اپنے اخلاق کا، جمیع معاملات کا، جن کا 10 راتیں ذکر ہوتا رہا، ان کو سامنے ذہن میں رکھیں، تو پھر سوچیں کہ ملکوت اعلیٰ میں آپ کا ہمارا ٹائٹل، نام کیا ہوگا، ہمیں کس نام سے بلایا جائے گا؟ ریاکار کے نام سے بلایا جائے گا، عبادت گزار کے نام سے، خالص بندہ کے نام سے بلایا جائے گا، یا دھوکہ باز کے نام سے، فاسق اور فاجر کے نام سے بلایا جائے گا، یا اطاعت گزار صالح کے نام سے بلایا جائے گا، اللہ سے محبت کرنے والے کے نام سے بلایا جائے گا، یا خدا سے دور ہونے والا، اللہ کا نیک بندہ یا عاصی گناہگار نافرمان؟ سوچیں کیا ٹائٹل ہوگا ملکوت اعلیٰ میں؟ ظالم کا ٹائٹل ہوگا یا رحمت کرنے والا رحیم، احسان کرنے والا محسن؟ یاد رکھ لیں، ہر عمل، ہر نیکی، ہر گناہ، اس کو ایک عنوان مل جائے گا۔ جیسے عالم مثال میں اس کو ایک شکل مل جاتی ہے، تو اللہ کے حضور اس کو ایک ٹائٹل ہوگا، ہر ایک کا ایک ٹائٹل ہوگا، حتیٰ کہ جہنم سے شفاعت کے بعد آخر وقت میں جو شفاعت کے ذریعے نجات پا کے جنت میں جائیں گے، جن کے جسم جلے ہوئے ہوں گے جلدیں، تو جنت میں جائیں گے تو ان کو بھی جنتی ایک ٹائٹل سے یاد کریں گے، جنت میں کہیں گے ہؤلاء الجہنمیون، یعنی وہ کہیں گے یہ جنتی جہنمی ہیں، یہ جنتی آئے جنت میں پڑے ہیں، اب ان کو بھی جہنمیون کہا جائے گا۔ اللہ پاک حکم دے گا کہ جنت کے پانیوں سے ان کا جلنا ختم کر دو، جلدیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ پھر عرض کریں گے باری تعالیٰ جیسے تو نے ہماری جلد بدل دی، ہمارا نام بھی بدل دے، یا ٹائٹل بھی بدل دے، جلد تو ٹھیک ہو گئے، جدھر جاتے ہیں لوگ اشارہ کرتے ہیں وہ جہنمی آ رہے ہیں، اب رہ رہے ہیں جنت میں، مگر جہنمی کا ٹائٹل نہیں گیا، تو ان کا نام بدلا جائے گا۔ ہر نیکی ایک نام رکھے گی، یاد رکھ لیں، اور ہر بدی ایک نام رکھے گی، ہر برائی، معصیت، ظلم، ریاکاری، اس کا ایک ٹائٹل ہوگا۔ چونکہ اللہ کی نگاہ سے کچھ مخفی نہیں، سب کتابیں کھل جائیں گی، اس وقت سب پردے اٹھ جائیں گے، نامہ اعمال کھل جائیں گے، ہر چیز عیاں ہو جائے گی۔ اب چھپائے ہوئے ہیں ہم دھوکے کے پردے میں، طاعت کے پردے میں، عاجزی کے پردے میں، احسان کے پردے میں، زبان کے چرب زبانی کے پردے میں، 100 پردوں میں چھپائے پھرتے ہیں، وہاں سارے پردے اٹھ جائیں گے۔ سوچیں کہ کیا ٹائٹل ہوگا ہمارا۔
کس نگاہ سے دیکھا جائے گا کہ یہ کون شخص ہے جس کا کھانا حرام تھا، یہ وہ ہے، یا وہ ہے جس کا کھانا حلال تھا، یا وہ ہے جس کا کھانا مشکوک تھا؟ ایک ایک چیز کا فرق کیا جائے گا۔ ملائکہ دیکھیں گے کہ یہ وہ شخص ہے، اس کی خوابگاہ دنیا تھی یا اس کی خوابگاہ آخرت تھی، یہ قرب الہی کا طالب تھا یا قرب دنیا کا طالب تھا۔ آخرت میں پہچان ہے، اور مالا اعلیٰ میں یہ کون شخص ہے، اس کا دوست کون ہے، دوستوں کے عنوان سے پہچانے جائیں گے۔ خلوت میں اس کا ہمنشین کون ہے، پہچانے جائیں گے۔ دروغ گو ہے یہ سچا ہے، پہچانا جائے گا۔ اس کا دوست اور ساتھی شیطان ہے یا رحمان ہے، پہچانا جائے گا۔ اس کی ہوس خواہشات دنیا کے لیے تھی یا تفکرات حسن آخرت کے لیے تھے، پہچانا جائے گا۔ اس کے دوست شیاطین الجن والانس ہیں یا اس کے دوست اولیاء اللہ اور صالحین ہیں، اس کی صحبت کیا تھی، ہم نشین کون ہے، سب پہچانے جائیں گے۔ ان ساری چیزوں نے آپ کی آخرت کے مقام کو متعین کرنا ہے۔ اور میرے بھائی، میرے بیٹے، میری بہن، میری بیٹی، یہ ساری چیزیں جب آپ کی سمجھ میں آ جائیں تو اپنے آپ کو بدل لینے میں دیر نہ کر، بدل لینے میں دیر نہ کر، فیصلہ کر۔ یہ رفاقت کیا ہے منہاج القرآن کی؟ ہم نے تو صرف بنا لیا کاغذ کے اوپر رفاقت فارم فل اپ کیا اور رفاقت فیس دی اور رفیق ہو گئے۔ نہیں، یہ صرف ایک مینیجریل میٹر ہے۔ حسن اولئک رفیقا، مقصود ہے اصل اللہ اور اس کے رسول کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ منہاج القرآن کو اس نوکری کے لیے مقرر کیا ہے، مقصود ہے اللہ کے رسول کی رفاقت نصیب ہو جائے۔ یہ قرآن مجید میں فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اللہ پاک انہیں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی معیت نصیب کرتا ہے، اور جن کو یہ معیت نصیب ہو جائے حسن اولئک رفیقا، کتنے اچھے رفیق ہیں۔ اس معیت کے قابل بنو، پھر یہ رفاقت کام آئے گی، ورنہ خالی فارم پر کر کے منہاج القرآن کا رفیق بن جانا، یہ ٹائٹل کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا، بیکار ہے۔ ہم تو کلمہ بھی تو پڑھتے ہیں، اور بھئی کلمے سے بڑھ کر بھی کسی کی ممبرشپ فارم کی حیثیت ہے؟ آقا علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے سے بڑھ کر بھی کوئی اور رفاقت کائنات میں ہے؟ ہم وہ کلمہ پڑھ کے جب کلمے کا حیا نہیں کرتے، مسلمان ہو کر مسلمانی کا حیا نہیں کرتے، آقا علیہ السلام کا امتی ہو کر امتی ہونے کا حیا نہیں کرتے، نسبت محمدی کا حیا نہیں کرتے، یہ تو بہت بڑی رفاقتیں ہیں۔ منہاج القرآن اور اس طرح کی اور جماعتوں، تنظیموں یا امور خیر کی جو رفاقتیں ہوتی ہیں، یہ رفاقتیں تو چھوٹی ہیں، نوکر رفاقتیں ہیں، نوکر ہیں ان بڑی بارگاہوں تک لے جانے کے لیے، تعلق جوڑنے کے لیے۔ اگر آپ خود نہ بدلے تو رفاقت فارم کام نہیں آئے گا۔ رفاقت کا مطلب ہے اپنی حقیقی رفاقت کو بدل لیں، اپنی حقیقی صحبت کو بدل لیں، حقیقی انس کو بدل لیں، حقیقی تعلق کو بدل لیں، حقیقی ترجیح کو بدل لیں، حقیقی اپنی موافقت اور مخالفت کے زاویے بدل لیں، اصل زندگی بدل لیں۔ اور یہ فیصلہ آج کریں، کل پہ نہ چھوڑیں، اس لیے کہ آج کا دن ہے، آپ زمین کے اوپر ہیں، اچانک ایک کل کا دن آئے گا، لوگ ڈھونڈیں گے، آپ سطح زمین پہ نظر نہیں آئیں گے، گم ہو جائیں گے سطح زمین پر۔ تب کہنے والے کہیں گے کہ وہ تو زمین کے پیٹ میں چلا گیا، نیچے گم ہو گیا، قبر میں دفن ہو گیا۔ اور وہ لمحہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے اور کسی پر آ سکتا ہے۔ جس دن قبر کے پیٹ میں چلے گئے، پھر اپنی زندگی بدلنے کے مواقع ختم ہو گئے، دروازے بند ہو گئے۔ ایسے نہ بنو کہ دل سخت ہو جائیں پتھر کی طرح، کہ تمہیں جتنا سنایا جائے پھر بھی آپ نرم نہ ہوں۔ قرآن مجید جتنا پڑھا جائے ایک لمحے کے اثر کے بعد پھر بے اثر ہو جائے۔ آقا علیہ السلام کے ارشادات و فرامین جتنے سنائے جائیں چند لمحوں کے بعد پھر وہ بے اثر ہو جائیں۔ نہیں، ایسے بنو کہ دائمی عبرت حاصل ہو، مستقل طور پہ بدی اور ہر برائی سے بچنے والے بن جائیں، اپنے اعمال کو صالح کرنے والے بن جائیں، اور ایسی طبیعتیں بنا لیں کہ جہاں خیر کا واز ہو، جہاں نصیحت کی بات ہو، جائیں تو لے کر اٹھیں اور زندگی میں ڈال کر حاصل کر کے اٹھیں۔ ہمیشہ زندگی میں جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں
اپنے عمل کو زندگی میں ہمیشہ آخرت کو مقدم رکھیں۔ دنیا کو مقدم رکھنے والا شخص ہمیشہ خسارے میں رہتا ہے۔ اس کو چونکہ خسارے کی سمجھ نہیں ہے، اس لیے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں خسارے میں ہوں۔ اور آدمی اگر ایمان کامل کر لے تو دنیا میں بھی فلاح ہے اور آخرت میں بھی فلاح ہے۔ دولت مندی، ہم جس دولت کی تلاش میں رہتے ہیں، اگر مالدار لوگ ہیں، تاجر ہیں، تو دولت مندی ایمان کے باب میں، احسان کے باب میں، توحید کے باب میں، اللہ اور اللہ کے رسول کے تعلق کے باب میں، روحانیت کے باب میں اور روحانی اخلاقیات کے باب میں دولت مندی یہ ہے کہ دولت مند بننے کی ہوس نہ رہے۔ یہ دولت مندی، دولت مند وہ ہے جسے دولت مند بننے کی خواہش نہیں رہی۔ یہ جو قلب کی بے نیازی ہے، یہ آپ کے تمام امراض کا علاج کر دیتی ہے، مشکلات کو ختم کر دیتی ہے۔ اولیاء کاملین اور عرفاء تو یہاں تک کہتے ہیں، یہ تو آپ نے سن رکھا ہے نا کہ لوگ کچھ طالبان دنیا ہوتے ہیں، دنیا کو طلب کرنے والے ایک ہو گئے، پھر کچھ طالبان آخرت ہوتے ہیں، وہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے ہیں اور آخرت کے طلبگار ہیں، اور تیسری قسم ہے سب سے اونچی کہ طالبان مولا، طالبان حق کو جاتے ہیں، آخرت کا بھی لالچ نہیں رہتا، صرف اللہ کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اب طالبان حق، طالبان مولا میں بھی، اب یہ بات ہر ایک کے لیے نہیں، کچھ لوگ سمجھ جائیں گے، ان کے لیے زیادہ کارآمد ہے، اور جن کو پوری سمجھ نہ آئے کوئی نہیں، ایک ایمانی معرفت کے لطف کی بات ہے، اس کا حظ لے لیں اپنے دل کے لیے، روح کے لیے۔ ایک دو جملے ہیں تو عرفاء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ طالبان مولا میں بھی قسمیں ہیں۔ ایک ہے صرف اللہ کی رضا کا طلبگار ہوتے ہیں، صرف اللہ کی رضا کے، اللہ کے قرب کے، اللہ کی رضا کے، اللہ سے ملاقات کے طلبگار ہوتے ہیں بس۔ پھر اس باب میں مقامات بھی آتے ہیں۔ بعض اولیاء نے تو یہاں تک کہا کہ اگر کوئی یہ خواہش کرے کہ میں واصل باللہ بن جاؤں، ولی اللہ بن جاؤں، کتب بن جاؤں، واصل باللہ بن جاؤں، عارف باللہ بن جاؤں، تو یہ خواہش کرنا بھی اللہ کی بارگاہ میں غیر کی خواہش کرنا ہے۔ وہ کبھی واصل باللہ نہیں ہوتے، انہیں اللہ کا وصال نہیں نصیب ہوتا جو واصل باللہ کی ہوس رکھتے ہیں۔ واصل خدا سے وہی ہوتا ہے جو وصال کا خیال بھی چھوڑ دیتا ہے اور صرف موصول الیہ کا خیال رکھتا ہے، مولا کا خیال رکھتا ہے، سوائے مولا کے کسی اور چیز کی طلب و ہوس نہ رہے۔ یہ یعنی رفتہ رفتہ آپ بڑھتے چلے جاتے ہیں، خالصیت پیدا کرتے ہیں اپنی نیت میں، اور یہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے جو اپنے دل اور جان میں اللہ کو ایک جانتا ہے، ایک جانتا ہے۔ مانتا ہر کوئی ہے ایک، میں ماننے کی بات نہیں کر رہا، ہر مسلمان اللہ کو ایک مانتا ہے، نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا آپ کا دل جانتا بھی ہے اس کو ایک؟ اگر دل اس کو ایک جانے تو ہر شے بے اثر ہو جائے، پھر آپ ہر شے سے بے خطر ہو جائیں۔ اگر دل ایک جان لے تو نہ کسی کا خطرہ رہتا ہے، نہ وسوسہ، نہ کسی کا لالچ۔ اس لیے توحید، اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق، اس کے لیے زہد، اس کے لیے ورع، اس کی طلب رضا، یہ سب کچھ صرف بدن اور زبان سے نہیں ہوتی، یہ قلب سے ہوتی ہے۔ زہد بھی دل سے ہوتا ہے، تقویٰ بھی دل سے ہوتا ہے، محبت بھی دل سے ہوتی ہے، قرب بھی دل سے ہوتا ہے، یہ سارے معاملات قلب کے ہیں۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے جتنے افکار، رات دن کی سوچیں، جتنی سوچیں، وہ ہمیں الٹیمیٹلی مخلوق کی طرف کھینچتی ہیں۔ ہمارا فکر کا محور خلق ہے، اور یہ بات سمجھ لے کہ جتنے قدم اے بندے تو مخلوق کی طرف چلے گا، مخلوق کی طلب، مخلوق کا حرص، مخلوق کی طرف سے عزت، مخلوق کا رسپانس وغیرہ وغیرہ، مخلوق کو الہ، ارأیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، جو ہوائے نفس کو اور مخلوق کو اپنا معبود بنا لیتے، جتنے قدم تو مخلوق کی طرف چلے گا اتنے قدم آپ کا دل اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا، اللہ سے دور ہوتا جائے گا۔ اس لیے اچھی صحبت رکھ، اور میں آپ کو تلقین کرنا چاہتا ہوں، سب سے بہترین صحبت، ایزی ہینڈی صحبت، وہ قرآن مجید کی۔ آپ کے پاس قرآن مجید بھی ہے، ترجمہ کے ساتھ ہے،
انسائکلوپیڈیا ہے قرآن مجید، سب سے بہترین صحبت قرآن مجید ہے۔ اگر قرآن مجید کی صحبت میں جم جائیں اور گہرائی میں چلے جائیں تو قرآن مجید آپ کو لا کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر دے گا، اللہ کی صحبت تک پہنچا دیتا۔ قرآن کی صحبت اللہ کی صحبت تک پہنچا دیتی ہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، سنت طیبہ اور سیرت مبارکہ کی صحبت ہے۔ اور صحبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جڑ جائیں، وہ آپ پر طاری ہو جائے، آپ کا ہر عمل آقا علیہ السلام کی سیرت کے فکر کے ساتھ جڑ جائے۔ تو اگر حضور کی سنت و سیرت کی صحبت اختیار کر لیں تو وہ آپ کو آقا علیہ السلام کی صحبت میں لا کے کھڑا کر دے گی۔ اس لیے کہ اللہ کی توجہ اور آقا علیہ السلام کی توجہ اور ہمت ہر وقت اللہ کے اپنے بندوں پر، آقا علیہ السلام کے اپنے غلاموں پر قائم رہتی ہے۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو اللہ پاک نے ٹوٹی پھوٹی سمجھ عطا کی ہے اپنے کرم سے، توفیق سے اور آقا علیہ السلام کے فیض سے، تو میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ یہ جو چاروں چیزیں بیان ہوئی ہیں یہ صحابہ کرام پر ختم نہیں ہو گئیں۔ وہ سب سے اولی مخاطب تھے اور ان نعمتوں کے سب سے پہلے فیضیاب ہونے والوں تھے، مگر یہی چشمے قیامت تک پوری امت کے لیے جاری ہیں۔ تو جب آقا علیہ السلام یتلو علیہم آیاتہ صحابہ پر ہو چکی، وہ پا چکے، سلف صالحین سے لے کے آج تک اور قیامت تک ہر امتی پر جب آپ قرآن میں ڈوبتے ہیں تو حضور آپ پر تلاوت فرما رہے ہیں آیت، اور انوار قرآن آپ پر نازل ہو رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام آج تک آپ کا تزکیہ فرما رہے ہیں، یزکیہم، پوری امت کا تزکیہ فرما رہے ہیں، بطریق سنت، بطریق سیرت، بطریق توجہ، بطریق فیض، بطریق رحمت۔ سوال یہ ہے کہ کتنا قریب ہوتے ہیں آپ، کتنا اپنے آپ پر طاری کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب کا علم آج تک آقا علیہ السلام دیتے جا رہے ہیں۔ کتاب کے ایک ایک آیت کے معنی، مطالب اور معارف اللہ بھی نئے سے نئے عطا کرتا جاتا ہے، آقا علیہ السلام عطا کرتے ہیں، حکمت اور اسرار عطا کرتے ہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ باطن کو کتنا صاف کرتے ہیں، کتنا حضور علیہ السلام کی صحبت میں جاتے ہیں، کتنا اللہ کی صحبت میں جاتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کا رسول اسی قدر اپنا کرم عطا کرتا ہے آپ کے اوپر۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی صحبت میں نے بتا دی، یہ قرآن کی اور سیرت نبوی، سنت نبوی کی صحبت ہے۔ اس کے بعد پھر اولیاء اور صالحین کی صحبت، پھر نیک بندوں، نیک دوستوں کی صحبت۔ اولیاء و صالحین صحبت صالحہ ہے، وہ صحبت اور وہ تعلق ہے، وہ قلبی تعلق ہے، روحانی صحبت ہے، فکری تعلق ہے، پیروی کی صحبت ہے، مطابعت کی صحبت ہے، تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی صحبت ہے۔ ضروری نہیں کہ صرف وہ صحبت جسمانی شکل میں ہو، اللہ کے ساتھ بھی تو جسمانی صحبت نہیں ہوتی نا، اللہ کی ذات تو جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، تو پھر بھی وہ کہتا ہے انا جلیس من ذکرنی، جو مجھے ذکر کرتا ہے میں اس کا جلیس ہوتا ہوں، اس کا ہم مجلس ہوتا ہوں۔ جب بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے، اس کی دعا کرنے تک میں اس کا جلیس رہتا، ہم نشین رہتا ہوں۔ تو اللہ بھی تو ہم نشینی فرماتا ہے نا، بغیر جسم کے۔ تو اس سے ایک اصول ثابت ہوا کہ صحبت میں جسمانیت کا ہونا واجب نہیں ہے، صحبت روحانیت کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، کہ آپ نے اپنے دل کو کتنا کسی کے قریب کیا، ذہن کو کتنا قریب کیا، اپنے عمل کو کتنا مطابعت میں لائے، تابع کیا، کسی کی پیروی کی۔ تو جتنا آپ مطابعت میں، محبت میں، اتباع میں، فکر میں، پڑھنے میں، سننے میں مطابعت کرتے چلے جاتے ہیں، آپ کو صحبت ملتی ہے۔ آقا علیہ السلام کی جسمانی صحبت تو میسر نہیں ہے نا آج امت کو، قیامت تک تو ہم حضور کی صحبت میں ہیں، آقا علیہ السلام کی صحبت میں۔ اب وہ صحبت سنت کی شکل میں ہے، سیرت کی شکل میں ہے، ہماری مطابعت کی شکل میں ہے، محبت اور تعظیم و تکریم اور پیروی کی شکل میں ہے، تو صحبت کی روحانی شکلیں ہیں۔ سو یہی طریقہ صحبت صالحہ، اولیاء صالحین کے لیے صحبت ہے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، ہم وقت اپنی زندگی میں خیال کرتے ہیں، آپ ان کی صحبت میں ہیں۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو پڑھتے، سمجھتے، عمل کرتے ہیں، آپ ان کی صحبت میں ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز بابا فرید الدین شکر گنج، جن اولیاء صالحین کی، حضرت جنید بغدادی، جن کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، آپ مطابعت کے طریق سے ان کی مصابہت میں، مطابعت مصاحبت عطا کرتی ہے۔ یہ ایک راز ہے
ہم اس راز کو بھول گئے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ دل کو صاف کیا جائے۔ ہم زمین پاک دیکھنا چاہتے ہیں، کپڑے پاک پہننا چاہتے ہیں۔ ہمیں زمین کی نجاست نظر آتی ہے، کپڑوں کی نجاست نظر آتی ہے، جسم کی نجاست نظر آتی ہے، مگر کتنے ہیں جو دلوں کی نجاستوں کو دیکھیں اور فکر مند ہوں اور دلوں کو غسل دیں۔ حضرت باعزیز بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ایک مجلس تھی، ایک شخص آیا اور آ کے کھڑا ہو گیا اور دائیں بائیں دیکھنے لگا، دائیں بائیں۔ آپ نے پوچھا بھائی کیا دیکھ رہے ہیں دائیں بائیں؟ اس نے کہا میں کوئی پاک صاف جگہ دیکھنا چاہتا ہوں جہاں میں نماز پڑھوں، پاک صاف جگہ نماز کے لیے۔ آپ نے فرمایا بیٹے ادھر آؤ، بلا کے فرمایا دل کو پاک کر لو، ہر جگہ صاف نظر آئے گی۔ صرف جہاں نجاست ہو، شرعی جس کو نجاست کہا جاتا ہے وہ نہ ہو، باقی ساری زمین صاف ہے، پاک اللہ نے بنائی ہے، سب زمین پاک اور صاف ہے۔ دل کو صاف کرو، دل کو پاک۔ ہم دل کو پاک صاف کرنے کی فکر نہیں کرتے، اپنے دل، اپنی نیت اور باطن کے علاوہ باقی ہر شے کو پاک صاف دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی پلیدی اور نجاست وہ ریاکاری ہے، حرص ہے، ہوس ہے، ناشکر گزاری ہے، یہ سب سے بڑی نجاست ہے۔ اب میں آخری حصے میں اختصار سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے جو اولاد ہیں، آپ میں سے جو اولاد ہیں وہ جان لیں کہ اس راہ پر چلنے کے لیے، جیسے کہ میں نے ان 9 راتوں میں ذکر کیا، والدین کے ساتھ نیکی سب سے بڑی نیکی، خونی رشتہ داروں کے ساتھ نیکی اس کے بعد سب سے بڑی نیکی ہے، اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کے ساتھ نیکی سب سے بڑی نیکی ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا صدقہ، خرچ کیا ہوا سب سے بڑا صدقہ ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ نیکی سب سے بڑی نیکی ہے، تمام مسلمانوں کے ساتھ کی ہوئی نیکی سب سے بڑی نیکی ہے۔ یعنی سارے لوگ، تمام مسلمان اس کو پہچان لیں کہ نیکی کیا ہے۔ اگر آپ والدین ہیں اور آپ کی اولاد ہے تو جان لیں اولاد کو نیک بنانا سب سے بڑی نیکی ہے آپ کے لیے۔ اپنی اولاد کو نیکی سکھانا، اپنے عمل کے ذریعے، اپنی تربیت کے ذریعے نیک بنانا اور نیکی سکھانا اور ان کی زندگی کو سنوارنا سب سے بڑی نیکی، یہ آپ کے فرائض میں ہے۔ مگر جب اولاد کو نیک بنائیں اور نیکی سمجھائیں، سختی کے ساتھ نہیں، جو زمانہ ہے اس حساب سے حکمت اور مصلحت کے ساتھ سمجھائیں، تاکہ آپ کی سختی انہیں نافرمانی کی طرف نہ لے جائے۔ اگر آپ کسی کے رشتہ دار ہیں، کسی کے، صاف ظاہر ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی کا رشتہ دار تو ہوتا ہے، رشتہ دار ہیں تو یاد رکھ لیں کسی سے قطع رحمی نہ کریں، خونی رشتوں کو جوڑیں، خونی رشتوں پر احسان کریں، خونی رشتوں کو برقرار رکھنے پر توجہ دیں، اس کو حقیر نہ سمجھیں۔ خونی رشتے کو اللہ رب العزت نے خونی رشتے کو اپنے اسم پاک الرحمن میں سے نکالا ہے اور عرش کے ساتھ جوڑا ہے، اور فرمایا ہے جو خونی رشتے کو توڑتا ہے اس سے اپنا تعلق توڑ دیتا ہوں۔ اگر آپ شوہر ہیں تو شوہر ہونے کے ناطے جان لیں کہ بیوی بچوں کے حقوق ہیں اور وہ آپ پر واجب ہیں۔ صرف نان نفقہ سکنا نہیں، حسن سلوک، حسن احسان، شفقت، محبت، اچھا رویہ، لطف کی زندگی، نرمی کی زندگی، پیار کی زندگی، احساس کی زندگی، یہ واجب ہے آپ پر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہمیشہ کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ بیویوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ نیک رہنا، اچھا سلوک کرنا۔ فرمایا سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے۔ دونوں کی ازدواجی زندگی میں کبھی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، شوہر کی طرف سے بیوی کے لیے، بیوی کی طرف سے شوہر کے لیے، انسانی زندگی ہے، فرشتے نہیں ہوتے، تو اس میں سوائے صبر اختیار کریں۔ اگر ایک سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے دوسرا ضبط اور صبر کرے، اس سے ہو جائے تو ضبط و صبر کرے۔ زندگی میں سوء اخلاق، مقابلہ کبھی داخل نہ ہونے دیں۔ غصے کی کیفیت میں دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ اور اگر آپ بیوی ہیں، میری بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی، وہ شوہر تھا، اگر آپ بیوی ہیں تو جان لیں کہ سب سے اعظم حقوق میں سے اللہ پاک نے شوہر کے حق بنایا ہے اور اس میں بڑا عظیم اجر رکھا ہے، اور شوہر کے حق کو محض شوہریت سمجھنا ناجائز ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو خاتون، جو عورت اس طرح وقت گزارے
کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، اللہ پاک نے فرمایا میں اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بیوی نماز پنجگانہ ادا کرے، روزہ رکھے، اپنی شرمگاہ عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی خوشی کا خیال کرے، اس کی اطاعت کرے، تو میں حکم دوں گا یہ جنت کے سب دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے تمہارا جی چاہے داخل ہو جاؤ۔ اگر آپ دونوں میاں بیوی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرمی کا سلوک، مسامحت کا سلوک رکھیں، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں غفلت نہ کریں، پہچان کریں، اور وہ ایک دوسرے کی حقوق کی ادائیگی صرف اس طرح ہوتی ہے کہ احسان کریں، اور اگر ایک سے کوتاہی ہو جائے تو درگزر کریں، درگزر کے بغیر کوئی راستہ نہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی جوان بیٹا ہے، جتنے بیٹے بیٹیاں ہیں، نوجوان ہیں، ان کو کہہ رہا ہوں آپ کے لیے سب سے بڑی نیکی میرے بیٹے اور بیٹیوں یہ ہے کہ زندگی کو طہارت کے ساتھ پاک کر لو۔ طہارت طہارت طہارت، شرم، عفت، پاکیزگی، حیا، لباس میں، آنکھ میں، کان میں، صحبت میں، جسم میں، روح میں، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اگر یہ آپ پورا کریں تو جنت کے سارے دروازے آپ پر کھلے ہیں۔ اور اگر اپنی زندگی سے طہارت کو ختم کر دیا، شرم کو ختم کر دیا، حیا کو ختم کر دیا، اور گناہ کی طرف چل پڑے، اور جوانی آگ ہے ایک دوسرے کو آگ لگا چل پڑے، تو جنت کے دروازے بند ہیں، دوزخ کے دروازے آپ نے اپنے اوپر کھول لیے۔ فاحشہ کاری سے بچیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور حدیث نبوی میں ہے کہ فاحشہ کاری کرنے والا اور کرنے والی، اور فاحشہ کاری کو پروموٹ کرنے والی، آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے تشہیر کرنے والا اور کرنے والی، دونوں کا گناہ ایک جیسا ہے، اور وہ دوزخ کا عذاب علیم ہے۔ گناہ کے کام، بے حیائی کے کام نہ کریں، نہ دیکھیں، نہ سنیں، نہ پھیلائیں، ان کو زندگی سے نکال دیں۔ ارشاد فرماتے تھے سلف صالحین، جس نے بے حیائی کی بات سنی پھر اسے آگے پہنچا دی، جیسے سیل فون ہاتھ میں آگے پہنچا دیتے، فارورڈ کر دیتے، تو اس کا گناہ اتنا ہے جس نے وہ بے حیائی کی بات کی۔ اور سلف صالحین میں سے بعض بزرگوں نے یہ بھی کہا کہ بے حیائی کرنے والا اور بے حیائی کی بات کو پھیلانے والا، بے حیائی کی بات کرنے والا اور کرنے والی قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، کتے کی شکل میں۔ فاحش اور متفحش کتے کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، بے حیا، اور دوسرا فرمایا بد زبان شخص، وہ بھی کتے کی طرح اٹھایا جائے گا، جیسے کتے کی زبان لٹکی ہوئی ہوتی ہے، لٹکی ہوئی زبان کی طرح کتا آئے گا، لوگ کہیں گے یہ کتا کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا یہ بد زبان شخص ہے، لوگوں کو گالیاں دیتا تھا، اور یہ بے حیا شخص ہے، یہ بے حیا عورت ہے، یہ بے حیا لڑکا ہے یا مرد ہے۔ یہ بے حیائی اور فاحشہ کاری، میرے بیٹوں اور بیٹیوں یاد رکھ لو، یہ بے حیائی، فاحشہ کاری، بدکاری، اس کی ابتدا بد نگاہی سے ہوتی ہے، نگاہوں سے، اس کو پاک رکھو۔ نظر ہی برائی کا دروازہ ہے۔ نیک کو دیکھا، صالح کو، ولی اللہ کو دیکھا تو نیکی آ گئی آنکھ کے ذریعے، برے اور برائی کو دیکھا، برائی کی جگہ کو دیکھا تو آنکھ کے ذریعے برائی آ گئی۔ تو برائی اور بدکاری آنکھ کی بھی ہے، کان کی بھی ہے، زبان کی بھی ہے، ہاتھ کی بھی اور جسم کی بھی ہے۔ اور آج کے دور میں یہ جو سوشل میڈیا ہے، یہ ٹولز سارے حرام خلوت گاہیں بن گئی ہیں۔ کمروں میں بیٹھتے ہیں بچے بچیاں، سیل فون ہاتھ میں ہے، خدا جانے کیا دیکھتے ہیں، وہ خلوت ہے، اور اس خلوت میں حرام کو دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، اس تعیش سے لطف لیتے ہیں، اور یہ لطف جو ملتا ہے یہ حرام ہے، یہ آپ کی سیرت کو برباد کرتی ہیں۔ اس اپنی خلوت کو حرام سے بچائیں میرے بیٹے بیٹیوں، اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں غیر ضروری بات نہ کریں آپس میں، میسیجنگ کرنا، چیٹنگ کرنا، واٹس ایپ گروپ پر گپ شپ کرنا، یہ سب حرام کی خلوتیں ہیں، سوائے ضروری بات کے جو کرنی ہے، تنظیمی، دعوتی، دینی، رشتے کے معاملات، گھریلو فرائض انجام دہی کے علاوہ باقی کوئی بات نہیں، بس ختم۔ غیر ضروری بول چال، میسیجنگ، واٹس ایپ، گپ شپ، یہ سب حرام کے دروازے کھلتے ہیں۔ حرام کے دروازے اپنی خلوتوں پر مت کھولو۔
یہ بیٹے اور بیٹیوں کے لیے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے جسموں کی، روحوں کی، نگاہوں کی، دلوں کی، ظاہر و باطن کو پاک رکھو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ مومن مردوں کے لیے حکم ہے کہ اپنی شرمگاہیں بھی پاک رکھیں، نگاہیں نیچی رکھیں، یہی طہارت کا راستہ ہے، اور یہی حکم پھر اس کے بعد عورتوں کے لیے کہا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ، نگاہیں پاک رکھیں، چونکہ نگاہ سے بے حیائی اور بدکاری کا داخلہ ہوتا ہے۔ اپنی شرمگاہیں پاک کر کے اس کا ذکر بعد میں آیا، نگاہ کو محفوظ رکھنے کا ذکر پہلے۔ یہ تمہارے لیے طہارت اور پاکیزگی کا راستہ ہے۔ سب سے بڑی نیکی اور احسان پڑوسی کے ساتھ بھلائی کرنا، احسان کرنا، اس کو ایذا نہ دینا، تکلیف نہ دینا۔ حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے آ کر اللہ کی طرف سے مجھے پڑوسی کے اتنے حقوق بیان کیے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں اگلا یہ پیغام نہ آ جائے کہ وراثت میں بھی اس کا حق ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص پڑوسی کو اذیت دیتا ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ پہچان کہ تو نیک ہے یا نہیں ہے یہ تیرے کہنے سے نہیں ہوگی، تیرا پڑوسی کہے گا جس کا تیرے ساتھ تعلق ہے یہ نیک ہے تو محسن کہلاؤگے۔ آپ کسی کے اگر کولیگ ہیں، تجارت میں دوست ہیں، کاروبار اکٹھا ہے، پارٹنرشپ ہے، جاب میں اکٹھے ہیں، تنظیم میں اکٹھے ہیں، جماعت میں اکٹھے ہیں، کسی پلیٹ فارم میں کام کرتے ہیں تو آپ کا ایک ٹیم ہے، ٹیم میں کسی شکل میں ہم مجلس اور رفیق ہیں، تو ان پر احسان کا رویہ، جس کی ایک لمحے کے لیے آپ کے ساتھ دوستی ہو گئی، ہم مجلسی ہو گئی، اکٹھے بیٹھ لیا، مل کے کام کر لیا، ایک تعلق بن گیا، عمر بھر اس کا ایک احسان آپ کے اوپر واجب ہو جاتا، اس لمحے کا، اس دوستی کا، اس ہم مجلسی کا، ہم نشینی کا۔ یہ ارشاد فرمایا گیا کہ تم میں سے جو شخص دن کا ایک لمحہ، ایک گھنٹہ، ایک لمحہ بھی کسی کے ساتھ اگر ہم مجلسی دوستی بطور کولیگ بطور پارٹنرشپ اکٹھا کام کر لیا تو قیامت کے دن اس کا بھی پوچھا جائے گا، اس لمحے کی جو ہم نشینی تھی اس کا بھی حق بعد ازاں ادا کیا یا نہیں کیا، اس کا بھی حق واجب ہو جاتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے دوستوں اور ہم نشینوں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، اور دوستوں کے ساتھ اچھا ہونا وہ صدق محبت پر قائم ہے، وہ صفائے مودت پر قائم ہے کہ ان کے ساتھ محبت کی جائے۔ اور پھر میرے بیٹوں اور بیٹیوں اور بھائیوں اور بہنوں، دوستی اور محبت کے انتخاب کا بھی آپ کے پاس چوائس ہے، وہ چوائس ہے، کیونکہ وہ اس بنیاد پہ کریں۔ امام حسن بصری اور سلف صالحین کہتے جب کسی سے دوستی بنانے کا ارادہ ہو تو پہلے سوچا کرو یہ دوستی آخرت میں قیامت کے دن میرے کام آئے گی یا نہیں، جو آخرت میں کام کی نہیں ہے اس کو یہیں چھوڑ دو، اور دوستی بناؤ اللہ کے لیے کہ یہ دوستی مجھے اللہ کے قریب کرے گی، یہ دوستی میرے دین کو مضبوط کرے گی، یہ دوستی میری زندگی میں نیکی کا اضافہ کرے گی، یہ دوستی میرے علم میں اضافہ کرے گی، یہ دوستی مجھے آخرت میں اچھا کرے گی، یہ دوستی مجھے دنیا سے دور کرے گی، میرے اندر گناہ کم کرے گی، میرے ایمان کو مضبوط کرے گی، شر کو نیچے لائے گی۔ یہ پیمانہ ہے، جب یہ سوچ کے دوستی کریں گے تو الحب فی اللہ ہوگا، وہ دوستی اللہ کے لیے ہوگی۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ، کہ جو لوگ یہ خیال کر کے میری خاطر دوسروں سے محبت کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، ہم نشینی کرتے ہیں، ہم مجلسی کرتے ہیں، رفاقت اختیار کرتے ہیں میرے لیے، تو اللہ پاک نے فرمایا میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے ذمہ کرم پہ کہ میں بھی ان لوگوں سے محبت کروں جو میرے لیے دوستی کرتے ہیں، جو میرے لیے مل کے بیٹھتے ہیں، جو میرے لیے ایک دوسرے کو ملنے جاتے ہیں، جو میری خاطر ایک دوسرے پر مال خرچ کرتے ہیں، میں سب سے محبت کرتا ہوں۔ تو دوستی کا معیار یہ بنائیں کہ وہ دنیا کا نفع نہ دے، آخرت کا نفع دے۔ اسی طرح آسان طریقہ یہ ہے کہ کوشش کریں اپنے دنیاوی ضرورتوں، کاروبار، بزنس، جاب کی جو انٹریکشنز جہاں جہاں واجب ہے، کاروبار، دکاندار، گاہک وغیرہ وغیرہ، یہ ان چیزوں کو چھوڑ کر، یہ آپ کی دنیاوی واجبات میں، انہیں چھوڑ کر وہ دوستی جس میں آپ خالی وقت ساتھ گزارتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں بیٹھ کر، جو گپ شپ کرتے ہیں،
جب آپ سکون راحت چاہتے ہیں تھوڑا تو ٹائم کسی کے ساتھ گزارتے ہیں، وہ جو ٹائم گزارتے ہیں اس ہم نشین اور جلیس کا انتخاب کرنا وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، وہ دین کے حوالے سے ہونا چاہیے، تو دیکھیں کہ اس کے ذریعے آپ کی آخرت میں حشر اچھا ہو، آپ میں نیکی کا اضافہ ہو، گناہ کی کمی ہو۔ اور اگر ابرار کی صحبت، اس لیے اخیار کی صحبت، اہل علم کی صحبت، اہل تقوی کی صحبت، اہل معرفت کی، اہل صلاح کی صحبت، نیک کام کرنے والوں، وہ تنہائی سے بہتر ہے۔ اور اگر برے دوست بنانے ہیں تو ان سے تنہائی بہتر ہے، بری دوستی سے تنہائی بہتر ہے، اکیلا رہنا بہتر ہے، اور صحبت اشرار ان سے بچنا بہتر ہے۔ یہ صحبت کا انتخاب دین کے مہمات میں سے ہے، اہم ترین دین کے امور میں سے ہے، اہم ترین۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ جس کی دوستی سے آپ کے دین کو نقصان ہو، عبادت میں کمی آ جائے، غفلت آ جائے، ایمان اور یقین میں کمی آ جائے، تساہل آ جائے، دین کمزور پڑ جائے، ایسے لوگوں سے دور رہنا ہی اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ جو لوگ آپ کے دین اور ایمان میں کمزوری کا باعث بنتے ان سے دور رہنے کا نام اللہ کا قرب ہے، اور جو لوگ آپ کو دین میں مضبوط کرتے اور ایمان میں مضبوط کرتے ہیں ان کے قریب ہونا اللہ کا قرب ہے۔ اس میں ایک چیز بتائی، اولیاء صلحاء ہمیشہ کہتے ہیں کہ طبیعتیں ایک دوسرے کو چوری کرتی ہیں، یعنی آپ دوست کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا جان بوجھ کر، مگر جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ طرز تکلم، گفتگو کا انداز، لب و لہجہ، بولی آ جاتی ہے، بولی سے پہچانا جاتا ہے بندہ کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، صحبت اور معاشرت کس کے ساتھ ہے، اٹھنے بیٹھنے کا طور طریقہ وہی آ جاتا ہے، لباس کا طور طریقہ، چال چلن وہ آ جاتا ہے، اخلاقیات بدل جاتے ہیں۔ یہ فرمایا گیا کہ بندہ اپنے دوست اور اپنے جلیس کے دین پر ہوتا ہے، جو طور طریقہ روش دوستوں کی، فرینڈز کی، کمپینینز کی ہوتی ہے، لاشعوری طور پہ وہی آپ اپناتے چلے جاتے ہیں، آپ بدل جاتے ہیں۔ تو نیکی کی ہوگی صحبت تو نیکی آتی چلی جائے گی، برائی کی صحبت ہوگی برائی آتی چلی جائے گی۔ آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ نیک لوگوں کی صحبت ایسے ہے جیسے عطار کی دکان میں جانا، خرید لیں تو عطر لے آئے، نہ بھی خریدیں تو تب بھی خوشبو لے کے آتے ہیں۔ اور بری صحبت و سنگت اور دوستی ایسے ہے جیسے لوہار کی بھٹی جل رہی آگ، اس میں جانا، یا تو آپ جل جائیں گے چنگاریوں سے، یا کم سے کم اس لوہے کے جلنے کی بدبو لے کر آئیں گے، اثرات سے نہیں بچ سکتے۔ عزیزان محترم، میرے بیٹوں اور بیٹیوں، اگر آپ میں سے کسی نے دوست بنانا ہو، کسی کو اپنا رفیق، اپنا ساتھی، اپنی سنگت میں لینا ہو تو 5 چیزیں دیکھیں، 5 ہمیشہ۔ یہ بات جو بتا رہا ہوں امام غزالی نے تلقین کی۔ سب سے پہلے دیکھیں اس کی سوچ اور فکر کیا ہے، عقل کیا ہے، اس کی سوچ کا ڈائریکشن کیا ہے، اس کی سوچ میں مادیت غالب ہے، دنیا غالب ہے، حرص و لالچ غالب ہے، یا دین اور آخرت اور اللہ اللہ کا رسول۔ سوچ دیکھیں۔ دوسرا اس کا اخلاق دیکھیں، اچھا اخلاق ہے یا برا اخلاق ہے۔ تیسرا عمل میں اس کی نیکی دیکھیں، نیکی غالب ہے یا بدی غالب ہے۔ چوتھا دیکھیں کیا دنیا کا حریص ہے، اس کے اندر دنیا کا لالچ 24 گھنٹے مال دولت پیسہ اسی کی بات کرتا ہے یا آخرت کی بھی بات کرتا ہے۔ 5واں دیکھ کے جھوٹ تو نہیں بولتا، ہر وقت سچ بولتا ہے یا جھوٹ، جس میں جھوٹ نظر آئے اس کی دوستی نہ بنے۔ 5 خلق دیکھ کر فیصلہ کریں کہ اس کے ساتھ دوستی۔ خواہ بیٹے بیٹیاں اسکول جاتے ہیں، ان کے اسکول کے کلاس فیلوز ہیں، کولیگز ہیں، ان چیزوں کو دیکھیں۔ اور جب دوستی جس سے کر لیں تو ہمیشہ جو اپنے لیے چاہیں وہ دوست کے لیے چاہیں، اس کے حقوق ادا کریں، جسے اپنے لیے ناپسند کریں وہی اپنے دوست کے لیے ناپسند کریں، اس کی مدد کریں، اچھے نیک معاملات میں اس کو ہیلپ کریں، ایسے عمل کریں جس سے اس کے دل کو خوشی نصیب ہو، نیک عمل، نیک عمل، رہنمائی دیں، بیمار ہو عیادت کریں، مر جائے تو تعزیت کریں، پھر اس کے پچھلوں کا خیال کریں، تعلق اور حقوق رکھیں، نیکی تقوی میں اس کی مدد کریں، اللہ کی طاعت میں اس کی ہیلپ کریں، اس کی کوئی برائی کمزوری آ جائے پردہ ڈالیں، پریشانی ہو تو پریشانی کو دور کر دیں، مشکل اوقات ہوں تو اپنی طریقے سے مدد کریں، حاجت ہو تو حاجت روائی کریں، مظلوم ہے تو مدد کریں، ظالم ہے تو اس سے دوستی نہ کریں مگر ظالم کو ظلم سے روکیں، کمزور کی ہیلپ کریں، آسانی پیدا کریں، بڑا ہے تو اس کی تعظیم و توقیر کریں، چھوٹا ہے تو اس پہ شفقت کریں،
کسی کو حقیر نہ جانیں، کسی کا ٹھٹھا نہ کریں، کسی کو ذلیل نہ کریں، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کریں۔ اور اگر آپ محض مسلمان ہیں، کسی سے کوئی واسطہ نہیں، تو بطور مسلمان ہر دوسرے مسلمان کے لیے اینٹ اور پتھر بن کے اس کو جوڑیں، اس کو مضبوط کریں، مستحکم کریں، ہیلپ کریں، تاکہ جڑی ہوئی دیوار بن جائے پورا مسلمانوں کا معاشرہ اور امت مسلمہ۔ اور یہ فرائض آپ پر ہر سطح پہ نافذ ہوتے ہیں۔ اگر یعنی آج جو بچے ہیں، آج وہ ماں باپ کا محتاج ہے، آج ماں باپ کی ذمہ داری ہے اس کو جس طرح کی جوانی دینا چاہتے ہیں آج دے لیں، بچپن میں جو اس کے اندر ڈالیں گے وہ اوپر نکلے گا۔ جب نوجوان ہو جاتا ہے، ہمارے نوجوان MSM میں ہیں، بیٹوں میں بیٹیوں میں، تو جوانی میں آپ نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، بدی اور برائی اور شر معصیت سے بچانا ہے، نیکی مضبوط کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے۔ آپ رسپانسبل ہیں، جو جوانی میں کریں گے یہ بڑھاپے تک آپ کا ساتھ آئے گا۔ جب شوہر بن جائیں گے، شادی کر لیں گے، تو اس سے پہلے فیصلہ کرنا ہے رفیقہ حیات تلاش کرنے کا۔ اگر صرف حسن و جمال دیکھیں اور مال و دولت دیکھیں تو پھر سمجھ لیں کہ دین آپ کی نسلوں کو منتقل نہیں ہوگا۔ شوہر بننے سے پہلے جب تلاش کرتے ہیں رفیقہ حیات، یہ عورت تلاش کرتی ہے شوہر، اس وقت دیکھیں کہ اس رشتے کے اندر دین کی اہمیت کیا ہے۔ خوبصورتی بھی دیکھیں، جمال بھی دیکھیں، اس کا خاندان بھی دیکھیں، عزت بھی دیکھیں، تعلیم دیکھیں، تربیت دیکھیں، مگر ہر چیز میں دیکھیں کہ میرا دین، میری اولاد کا، میرے گھر کا دین کتنا محفوظ ہوگا۔ پھر جب شوہر بن جائیں تو بیوی کے، پھر بچوں کے حقوق ہوتے ہیں۔ پھر آپ باپ بن جائیں تو آپ پر خاندان کے سربراہ کے طور پہ اولاد کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، پھر رشتہ داروں کے حقوق آ جاتے ہیں۔ ہر جگہ آپ نے پورا اترنا ہے۔ اور اس کے ساتھ جب آپ پر بڑھاپا آتا ہے تو بڑھاپے کی زندگی وہ ہے جس نے جوانی اچھی گزاری، بچپن اور جوانی، اس کا بڑھاپا اچھا ہے۔ جس نے جوانی میں اللہ سے لو لگا گی پھر اس کے بڑھاپے میں شکوہ شکایت نہیں ہوتا، پھر 24 گھنٹے وہ روتا نہیں میری اولاد چھوڑ گئی، یہ ہو گیا میرا، یہ کسی نے نہیں پوچھا، چونکہ اس نے جوانی میں اللہ سے اپنی دل و دماغ کو اتنا جوڑ لیا تھا کہ جو بڑھاپا آگے بڑھتا ہے اس سے قبر نظر آتی ہے۔ وہ شکوے شکایت نہیں سوچتا، بوڑھا یا بوڑھی ماں اور بوڑھا باپ وہ نہیں سوچتا، وہ قبر دیکھتا ہے، وہ اللہ کی ملاقات کا سوچتا ہے، تو ادھر دھیان دیتا ہے اور نرم اور لطیف ہوتا چلا جاتا ہے۔ مگر یہ ساری وہ کھیتی ہے جس کو بچپن، نوجوانی اور جوانی میں بویا جاتا ہے، بڑھاپے میں تو کاٹتے ہیں اس فصل کو۔ زندگی کے جس بھی مقام پر ہیں ان نصیحتوں کو اپنا لیں، اللہ پاک اس سے آپ کو طالب بھی بنائے گا، سالک بھی بنائے گا، محسن بھی بنا دے گا۔ اور جیسا میں نے کہا، اپنے حلقوں میں یہ نام لکھوائیں، رجسٹر کروائیں، ریکارڈ بنوائیں، اس کے نصاب بن رہے ہیں۔ انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ سٹیج بائی سٹیج آپ کی تربیت ہوگی، تاکہ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کی راہ پر کامیابی سے آگے بڑھ سکیں۔ اللہ پاک آپ کا اعتکاف قبول کرے، آپ کو سلامت رکھے، دنیا اور آخرت کی نعمتیں، برکتیں اور سعادتیں نصیب کرے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔